الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير وقال سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا وقال سبحانه وتعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حاسبوا قبل أن تحاسبوا وقال عليه الصلاة والسلام اللهم حاسبني حسابا يسيرا او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور دور بیٹھی سن رہی بہت ہی عزت و احترام کے مستحق عزیز ماؤں اور بہنوں، انسان کی زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے اور بالآخر یہ جو سانسوں کا سلسلہ ہے، یہ جو دھڑکنوں کا سلسلہ ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ انشقاق میں فرمایا اذا السماء انشقت، جب وہ دن کہ جس کو قیامت کہا جاتا ہے، وہ دن ایسا ہوگا جب وہ آئے گا کہ یہ جو اتنا بلند، اتنا زبردست، اتنا عظیم الشان لمبا چوڑا آسمان ہے کہ جو آج تک ہزاروں سال کے گزرنے کے باوجود اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا، اس کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ واقع نہیں ہو سکی، لیکن قیامت کا دن ایسا ہولناک، ایسا زبردست ہوگا کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اذا السماء انشقت، یعنی اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان تو کس بات پر غرور کرتا ہے؟ تو اپنے کاروبار، اپنے پیسے کو دیکھ کر غرور کرتا ہے، تو اپنی طاقت اور جوانی کو دیکھ کر تکبر اور فخر کرتا ہے، یا اپنی اولاد پر اکڑتا ہے، یا اپنے کنبے پر، اپنی برادری پر، اپنے خاندان کے لوگوں پر اکڑ دکھاتا ہے۔ تجھے کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ تجھے کس چیز کا غرور ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تو یہ ایسا آسمان کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست آسمان بنایا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ اگر اس میں کمی نکالنا چاہو نکال نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجع البصر، پھر دیکھو ایک بار۔ جو لوگ اللہ کے منکر ہیں ان کو مخاطب کر کے فرمایا پھر دیکھو اللہ کے آسمان کو، دیکھ کر بتا کوئی کمی نظر آتی ہے؟ پھر فرمایا پھر اور دیکھ لو اگر اللہ کے آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے، بغیر کسی پلر کے اٹھایا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ ایسا عظیم الشان آسمان بھی جب قیامت کا دن واقع ہوگا ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ کیا شاہانہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، جیسے ہی اللہ کا آرڈر آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا، یہ آسمان فرما برداری کرے گا، اور جب اللہ کی طرف سے گرنے کا حکم ہوگا فوراً حکم کی تعمیل کرے گا۔ وحقت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے حکم کی فرما برداری کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے جو مضمون بیان ہونے والا ہے اس سے پہلے پہلے انسان اپنے دماغ سے فخر کو، تکبر کو، اپنے کچھ سمجھنے کو، اپنے ارادوں کو، اپنے عزائم کو، اپنے پیسے کو، اپنے عہدوں کو، اپنی جاہ کو، اپنی قدر و منزلت کو، اپنی شہرت کو، سب چیزوں کو ہٹا دے اور کچھ دیر کے لیے سوچے کہ احکم الحاکمین کا کلام، ان کا قرآن کریم، ان کے قرآن کی آیتیں مجھ سے براہ راست خطاب کر رہی ہیں
اور بتا رہی ہیں کہ یہ اتنا بلند و بالا آسمان جو بڑی مخلوقات میں ہے، جو انسان کو بظاہر سب سے بڑی مخلوق اپنے اوپر نظر آتی، وہ بھی پھٹ جائے گا، وہ بھی فنا ہو جائے گی قیامت کے دن۔ میری بلڈنگیں، میرے مکانات، میری فیکٹریاں اور میری عزت، میرا جاہ و جلال، میرا لشکر، میرا پیسہ، میری ساری کی ساری چیزیں وہ کیا حیثیت رکھتی؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین، اس کے اندر جتنی بھی بلندیاں ہیں، جتنی بھی پستیاں ہیں، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ نشیب و فراز، یہ غاریں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ یہ اونچے اونچے ٹاور، اونچی اونچی بلڈنگیں جن کو سالوں کے اندر بنایا جاتا ہے، کروڑوں اربوں کی لاگت سے تیار کیا جاتا ہے، جن کی گارنٹیاں دی جاتی ہیں کہ کئی سو سال تک ان کو کچھ نہیں ہونے والا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو مڑیاں میٹ کر دیں گے، اور جب زمین کو اللہ کا آرڈر ہوگا وہ فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گی وحقت، اور اس کے لیے یہی زیبا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ اے انسان، تو آسمان اور زمین کے درمیان کی ایک مخلوق ہے، اپنے اوپر دیکھ آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے، اور جس زمین پر تو رہتا ہے وہ زمین دیکھ کتنی بڑی مخلوق ہے۔ ان دونوں کے درمیان تیری کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے؟ رائی کے دانی کے برابر بھی تیری حیثیت نہیں ہے۔ جب یہ بڑی بڑی مخلوقات قیامت کے سامنے، جب قیامت کا دن شروع ہوگا، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، یہ فنا ہو جائیں گی، تو تیری کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ تو کیسے باقی رہ جائے گا؟ تو کیا کر لے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس انسان کو اوقات یاد دلانے کے بعد کہتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقہ، اے انسان تو برابر اپنے رب کی طرف سفر کر رہا ہے، مشقتوں بھرا سفر کر رہا ہے۔ انسان جب سے دنیا میں آتا ہے، ہر انسان چاہے وہ مالدار کی اولاد ہو، غریب کی اولاد ہو، کالا ہو، گورا ہو، اس ملک کا ہو، کسی دوسرے ملک کا ہو، وہ برابر مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کبھی سردی کی مشقت، کبھی گرمی کی مشقت، کبھی پیٹ درد کی شکایت، کبھی سر کے درد کی شکایت، کبھی آنکھ کے دھکنے کی شکایت، کبھی دل کی دھڑکن کے تیز ہونے کی شکایت، کبھی بلڈ پریشر کی شکایت، کبھی شوگر کی شکایت، کبھی کسی بیماری کی شکایت، کبھی تھکن کی شکایت، کبھی نیند نہ آنے کی شکایت۔ کتنا کمزور ہے انسان، کتنا کمزور ہے انسان۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک حقیقت ایسی ہے جس کی طرف تمہاری نگاہ نہیں جا رہی، وہ یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی تمہارا سفر شروع ہو گیا۔ اللہ نے تمہاری سانسیں گن کر دنیا میں بھیجا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور روح بھیجی جاتی ہے فرشتے کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پہلے اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی موت کس جگہ واقع ہوگی، کس حال میں ہوگی، اللہ نے یہ بھی متعین فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیدائش سے لے کر آخری سانس تک تم برابر سفر میں ہو، سردی کا وقت ہو، گرمی کا وقت ہو، بیماری کا وقت ہو، صحت کا وقت ہو، کسی بھی طرح کی کنڈیشن ہو، کوئی سی بھی حالت ہو، وہ سفر چاہو نہ چاہو تم طے کر رہے ہو، وہ سفر رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کل پیدا ہوئے تھے، گود میں تھے، پھر بڑے ہوئے، بچپن کا مرحلہ گزرا، جوانی آ گئی، جوانی کے بعد بڑھاپا آ گیا، اور بڑھاپے کے بعد انسان اپنی اصلی منزل قبر کی طرف رواں دواں، اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا حساب کتاب کے میدان کے اندر، پھر وہاں سے ہوتا ہوا اللہ کے حضور، پھر وہاں سے جو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم، اپنی منزل کی طرف انسان رواں دواں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر رک کر اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے انسان جب تو سفر کر ہی رہا ہے اور تجھے پریشانیاں اٹھانی ہی ہیں، انسان کتنا کمزور ہے، اپنی اوقات کو، حیثیت کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سانس رک جائے تو ہم کتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کو ڈکار نہ آئے وہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے، انسان کا پیشاب رک جائے پریشان ہو جاتا ہے، زیادہ آنے لگے پریشان ہو جاتا ہے، بی پی لو ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، بی پی ہائی ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، چھینک رک جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، ڈکار رک جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، باڈی کا ٹمپریچر تھوڑا سا بڑھ جائے تو پریشان ہو جائے گا، سر کا درد ہو جائے تو پریشان ہو جائے گا، ایک دانت میں ہلکا سا درد ہو جائے ساری رات سو نہیں سکتا۔ کتنا نازک ہے انسان، سردی زیادہ ہو تو پریشان، گرمی زیادہ ہو جائے تو پریشان، بارشیں زیادہ ہو جائیں تو پریشان، بارش نہ ہو تو پریشان، بھوکا ہو تو پریشان، زیادہ کھا لے تو پریشان، اولادیں ہو تو الگ مسائل، اولاد نہ ہو تو الگ مسئلہ، شادی نہ ہو تو الگ مسئلہ، شادی ہو جائے تو الگ مسائل۔ کون سا انسان کی زندگی کا مرحلہ ایسا ہے کہ جب وہ مشقتوں بھری زندگی نہ گزار رہا ہو؟ قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ یہ سفر تمہارا مشقتوں بھرا ہے، مشقتوں کے بغیر پورا ہی نہیں ہو۔
انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیاوی زندگی کو پرسکون سے پرسکون بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس دنیاوی زندگی کو جنت بنا لوں۔ یہ جنت نہیں ہے، یہاں ہر کسی کو پریشانیوں کا سامنا ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو جنت ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں جو خواہش کرو گے وہ ملے گا، وہاں راحت و آرام، سکون ہی سکون ہوگا، بے سکونی اور بے چینی اور پریشانیوں کا وہاں منہ نہیں ملے گا۔ لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ مشقتوں بھرا جو سفر ہے، یہ مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ اب سمجھداری کیا ہے؟ سمجھداری یہ ہے کہ ان مشقتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کا خیال رکھتے ہوئے، دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر تم یہ مشقتوں بھرا سفر کر لو گے تو تمہاری دنیاوی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، دنیاوی سکون اور آرام بھی حاصل کر لو گے، اور تمہارے دین کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا، دنیاوی زندگی بھی سکون کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو راضی ہونے کے بعد تمہارے حساب و کتاب کو آسان فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن اگر تم نے یہاں پر چوک کر دی کہ دنیا کو سب سے بڑا غم بنا لیا، ساری فکرات کو بھول گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست دعاؤں کے انداز میں انسان کو باتیں سکھائی ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر دعا فرمائی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ ہماری دنیا کو، دنیا کی ضرورتوں کو ہمارے غموں میں سب سے بڑا غم نہ بنائیے گا۔ سب سے بڑا غم کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑا غم پیسے کا نہ ہونا ہے، سب سے بڑا غم کاروبار کا نہ ہونا ہے، ہمارے لیے دنیاوی غم سب سے بڑا غم ہے، لیکن حقیقت یہ سب سے بڑا غم یہ ہے کہ انسان پل صراط پر سے صحیح سالم گزر سکے گا یا پل صراط سے نیچے گر کر جہنم میں گر جائے گا، یہ سب سے بڑا غم۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا پش کی طرف سے بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، یہ سب سے بڑا غم۔ حساب و کتاب سختی سے لیا جائے گا یا آسانی کے ساتھ لیا جائے گا، یہ سب سے بڑا غم۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، یہ سب سے بڑا غم ہے۔ جنتوں میں جنتیوں لوگوں میں شامل ہوں گا یا میں جہنمیوں میں شامل ہوں گا، یہ سب سے بڑا غم۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس دنیا کو ہمارے غموں میں سب سے بڑا غم نہ بنائیے گا، یہ سب سے بڑا غم نہیں ہے۔ یہ غم ہو، فکر بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، غم بھی کرنا ہے، لیکن سب سے بڑا نہیں۔ سب غالب غم جو ہو وہ آخرت کا غم ہو، دنیا کا غم مغلوب ہو، دنیا کی فکر مغلوب ہو، دنیا کی کوشش مغلوب ہو، آخرت کی کوشش زیادہ ہو، دنیا کی کوشش اس کے مقابلے میں کم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس طریقے سے دنیاوی زندگی کو گزار لے گا کہ کمائے گا بھی اور اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ کتنا آسان، کتنا شاندار ہے ہمارا دین۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کاروبار چھوڑ کر، شادی نہ کرنا، روزے رکھنا، تسبیح لے کر مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھ جانا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کھاؤ، خوب کھاؤ پیو، لیکن ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ میرے اللہ، میں مستحق نہیں تھا اس بات کا، میری تمام تر نافرمانیوں کے باوجود میرے مالک آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے دیا، آپ کا شکر، آپ کا احسان، نعمت کو استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کپڑے دیے، اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے کپڑے دے دیے۔ میرے اللہ کتنے سارے دنیا میں لوگ ایسے ہیں سردی میں سردی کا اثر روکنے کے لیے ان کے پاس کپڑے میسر نہیں ہے، میرے اللہ آپ کا شکر اور احسان، بات ختم۔ آپ کا اس کپڑے کو استعمال کرنا، جوتے کو استعمال کرنا، کھانے کو استعمال کرنا عبادت بن جائے گا، شروع میں بسم اللہ آخر میں الحمدللہ پڑھنے سے، سنت کے مطابق استعمال کرنے سے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بس گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، 5 وقت نماز کی پابندی کر لو، اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، صبح شام اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہ اللہ جو حق تھا آپ کی عبادت کا نہیں ہو پا رہا ہے، اے اللہ جیسا گناہوں سے بچنا چاہیے تھا میں نہیں بچ پا رہا ہوں، اے اللہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے زندگی گزار دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حال میں جب میرے پاس آؤ گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان عقل کے اعتبار سے بھی سوچے کہ دنیا کے بعد آخرت جو ہے وہ ایک عقلی چیز ہے، عقل تقاضا کرتی ہے کہ آخرت کا دن ضرور ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بے نمازی اور نمازی سب برابر، اللہ انہیں بھی کھانے کو دے رہا ہے، اللہ انہیں بھی دے رہا ہے۔ جن کے گھروں میں پردے کا اہتمام ہے انہیں بھی کھانے کو مل رہا ہے، جن کا نہیں ہے ان کے یہاں بھی کھانے کو وافر مقدار میں چیزیں موجود ہیں۔ جن مسلمانوں کے یہاں گانا بجانا ہو رہا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کھانے کو دے رہا ہے، جن کا نہیں ہو رہا ہے، جو تقوی طہارت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ انہیں بھی کھانے کو دے رہا ہے۔ جو اللہ کے منکر ہیں انہیں بھی اللہ دے رہا ہے، جو متقی ہیں اللہ انہیں بھی دے رہا ہے۔
تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ہو کہ جہاں پر فرما بردار اور نافرمانوں کے درمیان امتیاز بڑھتا جائے، اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو نوازے اور جو نافرمان ہیں ان کو ان کے گناہوں کے بقدر سزا دی جائے۔ دنیا میں انسان نے دوسرے کا مال دبا لیا، گھر دبا لیا، دکان پر ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کا مال چوری کر لیا، کسی کی امانت میں خیانت کر لی، دنیا میں انسان دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہا ہے۔ عقل تقاضا کرتی ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت اس کا بدلہ دلوائے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جیسے بھی عمل کرو گے قیامت کے دن وہ سارے کے سارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ یہ جو مرحلہ اللہ اکبر، کیا ہم لوگوں کی غفلت بھری زندگی ہے؟ کبھی ہم میں سے کسی کو خیال ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے دل کی کیفیات یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت میں پیش ہونی ہے؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی مالک ہے اس کا جو آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ وان تبدوا ما فی انفسکم، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپا کر کے رکھو، قیامت کے دن اللہ سب کا حساب لے لے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام اپنے کامل ایمان کی وجہ سے، اپنے کامل یقین کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گویا کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی، ان کی ہمت ٹوٹنے لگی اور گھٹنوں کے بل آ کر کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز کا حکم فرمایا، ہم نے نمازیں پڑھی، آپ نے روزے کا حکم فرمایا، ہم نے روزے رکھے، آپ نے صدقے کا حکم فرمایا، ہم نے صدقے ادا کیے، آپ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اے اللہ کے نبی ہم نے زکوٰۃ دے دی، آپ نے جہاد کا حکم فرمایا، ہم نے جہاد کیا۔ لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں آنے والے خیالات کے اوپر بھی تقریر فرمائیں گے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو معاملہ بڑا سخت ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں تو نہ جانے کیسے کیسے خیالات آتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس والی آیت کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اصحاب موسیٰ کی طرح ہو گئے؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں؟ تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ ہم نے سن لی اللہ کا حکم، ہم مانیں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ جب صحابہ کرام نے یہ پڑھنا شروع کیا، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اللہ کو ترس آیا صحابہ کرام کی قلبی کیفیت اور بے چینی اور پریشانی کو دیکھ کر۔ اللہ نے فرمایا، حل کیا کیا جاتا ہے تم سے معاملے کو؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، دل میں آنے والے گندے وساوس، گندے خیالات پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنا۔ لیکن ہاں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عذاب ملنا اور بات ہے، حساب کرنا اور بات۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ دل کی کیفیات، دل کے جذبات پر عذاب نہیں فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ حساب ضرور فرمائیں گے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ دنیاوی ترازو کی طرح نہیں ہوگی۔ جیسے ہی میرے اور آپ کا نام اعمال اس ترازو پر رکھا گیا، نمازیں رکھی گئی، وہ ایسا ترازو ہوگا، وہ نمازیں فوراً نمازوں کو جج کر کے، نمازوں کو پرکھ کر فوراً بتا دے گا، اے اللہ ان اتنی ساری ہزاروں نمازوں میں سے صرف 5 نمازیں ایسی ہیں کہ جو اخلاص کے لیے تھیں، باقی دکھاوے کے لیے۔ اے اللہ یہ نماز میں کھڑا رہتا تھا، اس کا دل تو موبائل کے اندر لگا رہتا تھا، اس کا دل تو کاروبار کے اندر لگا رہتا تھا۔ اے اللہ یہ جب مسجد کے اندر آیا کرتا تھا گناہ میں ملوث ہوتا تھا، اور نماز کے بعد جا کر اس کا واپس بدنگاہی کرنے کا، گناہ کرنے کا ارادہ ہوتا تھا۔ اے اللہ دل اس کا کہیں اور ہوتا تھا، جسم آپ کے پاس ہوتا، سجدے میں پیشانی آپ کے سامنے رکھتا تھا، اے اللہ دل کا جھکاؤ تو اس کا کسی اور کی طرف، محبت کا اظہار آپ سے کرتا تھا، لیکن اے اللہ حقیقت میں محبت کسی اور سے کرتا تھا۔ یہ 1 سیکنڈ کے اندر جیسے یہ اعمال رکھے جائیں گے، وہ ترازو تول بھی لے گا، وہ بتا بھی دے گا، گنتی بھی بتا دے گا، وزن بھی بتا دے گا، اخلاص اور ریاکاری بھی بتا دے گا، سب کچھ بتا دے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا سامنے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جرم کرنے والے دیکھیں گے، وَيَقُولُ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اپنا نامہ اعمال جب پڑھیں گے بالغ ہونے سے لے کر آخری سانس تک کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہلاکت، ہائے ہماری ہلاکت، یہ کیا ہو گیا؟ اس کتاب نے تو کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، اس نے تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، بڑی سے بڑی بات بھی نہیں چھوڑی، ساری کی ساری چیزوں کو نوٹ کر لیا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ یہ کیا کرتے تھے دنیا میں اپنے سامنے موجود پائیں۔ میرے عزیزو، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ انفطار میں کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
اللہ نے تمہارے اوپر یاد رکھنے والے کرامن کاتبین معزز لکھنے والے فرشتے مقرر کر دیے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں کچھ شرم کیا کرو، ہر وقت تمہارے ساتھ اللہ کے معزز فرشتے موجود ہیں، تنہائیوں میں جب سارے کے سارے دروازے بند کر لیتے ہو وہ فرشتے تمہارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ انسان لوگوں کے سامنے تو گناہوں سے بچ لیتا ہے، لیکن معاف کیجئے گا سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر جو لوگ نیک سمجھے جاتے ہیں، ہم میں سے اکثر نیک سمجھے جانے والے لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ جب تنہائی ہوتی ہے وہ تنہائی کے گناہوں کے مرتکب میں، خلوت پاک نہیں۔ ویسے محلے میں علاقے کے اندر نماز ادا ہوتی ہے، لیکن سفر میں چلے گئے، گھومنے چلے گئے، نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ محلے میں علاقے میں پردوں کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن علاقے سے دور جانے کے بعد پردہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ محلے والے دیکھیں نہ دیکھیں، علاقے والے دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن کرامن کاتبین ہر وقت ساتھ ہیں، وہ ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ سارا کا سارا کالا چٹھا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں، اور جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، بہت سے انسان جھٹلائیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کا منہ بند کر دیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے۔ ہاتھ سے گناہ کیے ہوں گے، ہاتھ گواہی دے گا، اللہ کہیں گے ہاتھ بتا اس نے گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ہاتھ بولے گا کہ فلاں تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے فلاں دن میرے ذریعے سے گناہ کیا۔ وتشہد ارجلہم، اس کے پیر بولیں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ مجھ سے چل کر فلاں گندی مجلس میں گیا تھا، فلاں جگہ زنا کرنے گیا تھا، فلاں جگہ شراب پینے گیا تھا، فلاں جگہ سٹہ کھیلنے گیا تھا، اے اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ انسان حیران ہو جائے گا، جس زمین کے ٹکڑے پر اس نے منہ کالے کیے، جس زمین کے ٹکڑے پر اس نے چھپ کر گناہ کیے، سوچ کر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ زمین کا حصہ گواہی دے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، وہ زمین کا ٹکڑا اس دن اپنے رب کے حکم کی وجہ سے زمین کی ساری خبروں کو بیان کرے گا۔ ایک ایک چیز اللہ کی طرف سے کیمرے کی طرح نگرانی کر رہی ہے، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ ہمارے اعضاء، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہماری نہیں ہے۔ میرے عزیزو اس حقیقت کو پہچانے جانے، یہ ہمارے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ادھار کا مال ہے۔ ادھار کے مال پر عقل مند انسان فریفتہ نہیں ہوا کرتا، ادھار کے مال کے اوپر کوئی بیوقوف شخص ہوتا ہے جو فریفتہ ہوتا ہے، ہمارا ہے نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اس طریقے سے ہمارے حکم کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی، تو جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا تو اس کا حساب بہت آسان ہوگا۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب، کہ جس کا بھی حساب لے لیا اللہ نے وہ گیا، وہ عذاب میں مبتلا ہوا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگوں کا آسان حساب ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں جس کا بھی حساب ہو گیا اس کو عذاب ہو گیا۔ سمجھنے کی بات ہے، یہ بھی اس پہلو پر بھی نظر رکھے کہ عربی سمجھنے والی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کا علمی مقام کتنا بلند، ان کی مادری زبان عربی، قرآن کی آیت وہ فرماتی ہے اللہ کے نبی مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ بتا دیجئے۔ اور آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے کہ اگر اردو پڑھنی آ گئی تو قرآن کریم کی تفسیر میں قرآن کریم کی آیت سمجھنے میں براہ راست اجتہاد کرنے لگتے ہیں اور علماء پر طعن کرنے لگتے ہیں، تشنیع کر لیتے ہیں۔ آج یہ فتنہ اور مرض بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ جہاں دین کے چند رسالے پڑھ لیے، چند کتابیں پڑھ لی، جہاں تھوڑی سی اردو پڑھنی آئی، وہیں پر سارے ائمہ اعظام کے اوپر، سارے علماء پر کیچڑ اچھالنی شروع کر دی کہ انہوں نے دین میں یہ کیا، یہ چھپایا، یہ ظاہر کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، وہ عربی داں ہونے کے باوجود، مادری زبان ہونے کے باوجود اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں اللہ کے نبی اس آیت کی تفسیر نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کے بارے میں جو یہ ہے کہ ان کا جو حساب ہوگا تو اس حساب سے مراد یہ کہ اس حساب میں نامہ اعمال لے کر صرف پیشی ہوگی اللہ کے سامنے، اور اللہ فرمائیں گے کہ تم نے گناہ تو کیے لیکن جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ اور جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ حوسب عذب، جس کا حساب ہوا اس کو عذاب دیا جائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ جس کا نامہ اعمال کھل گیا، جس کا نامہ اعمال چیک ہو گیا،
تو پھر کون شخص ایسا ہے کہ جس کا نام اعمال چیک ہو جائے پھر وہ عذاب سے نجات پا سکے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب کتاب چیک ہوگا، نام اعمال چیک ہوگا، آپ نے انگلی سے ایسے کرید کر بتایا کہ ایسے کھود کرید ہوگی پھر. اور نام اعمال میں کس کے کھود کرید ہوگی؟ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں. اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جو قیامت کے دن بندے کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب سے پہلے نام اعمال میں نماز چیک کرو، نماز پوری ہے یا نہیں، 4 وقت کی ہے یا 5 وقت کی ہے، یا ہفتے میں صرف ایک جمعے کی نماز ہے. اگر اس کے نام اعمال کے اندر نماز نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ پھر اس کے بقیہ اعمال میں درگزر کا معاملہ کیا جائے گا، قبول کر لیے جائیں گے. اور اگر اس کے نام اعمال میں نماز نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس اب اس کا کھول دو نام اعمال، اب اس کی ایک ایک چیز کی باز پرس کر. اب اس سے سوال ہوگا کہ اے فلاں تم فلاں دن جو بازار میں جا رہے تھے تم نے نگاہ اٹھا کر نامحرم کو کیسے دیکھا تھا؟ جواب دو، تب بات آگے پڑے گی، نہیں تو کھڑے رہو. قیامت کا ہولناک منظر، سورج 1 میل کے قریب. اب بندہ کیا جواب دے گا اللہ کو کہ اللہ میں نے بدنگاہی کیوں کی تھی؟ کیا لوجک پیش کرے گا؟ دنیا میں تو جواب دینا، دوسرے کو خاموش کرنا آسان ہے. تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ کیا جواب دے گا؟ اللہ 50 روپے کا نقصان ہو رہا تھا، یوں جھوٹ بولا تھا. کیا جواب دے گا انسان؟ اللہ نماز کیوں چھوڑی تھی؟ اس لیے کہ میں رات کو 3 بجے تک جاگ رہا تھا. نماز کیوں چھوڑی تھی؟ کہ میری طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے. لوگوں کو جواب دینا، لوگوں کو بہکانا، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنا کہ صبح آنکھ نہیں کھلتی، فلاں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، یہ آسان ہے. اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اسی لیے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. جس کے نام اعمال میں نماز نکل گئی اس کو نجات مل جائے گی، اور جس کے نام اعمال نماز سے خالی ہوگا اس کی سخت قسم کی باز پرس. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے، آپ نہیں دیکھتے جو انسان نمازی ہوتا ہے تو گھر میں خواتین جب ان کی گود میں چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہوا جانے لگتا ہے، وہ عورتیں کہتی ہیں کہ بچہ پیک نہیں ہے، آپ نہ لیں، آپ کے نماز کے کپڑے کبھی ناپاک نہ ہو جائے. پتہ کیا چلا؟ نمازی پاکی ناپاکی کا خیال رکھتا ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ جب نمازی انسان گزر رہا ہوتا ہے، اوپر سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے تو لوگ آواز لگا کر کے کہتے ہیں کہ اوپر سے پانی جو ٹپک رہا ہے وہ پانی پاک نہیں ہے، آپ سائڈ ہو کر کے جائیں، آپ کے نماز کے کپڑے آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. کیا پتہ چلا کہ نمازی خیال کرتا ہے. جب انسان نمازوں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سنتوں کے اتباع کی توفیق دیتے ہیں. نمازی انسان ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کے سر پر ٹوپی بھی ہوتی ہے، اس کے چہرے پر کبھی نہ کبھی بلاخی داڑھی بھی آتی ہے. لوگ اس سے یہ کہتے ہیں اگر وہ جھوٹ بولتا ہے کہ تم نمازی ہو کر کے جھوٹ بولتے ہو، اسے شرم آتی ہے کہ واقعی میں نماز بولتا ہوں. بولنا تو کسی کو بھی نہیں چاہیے، لیکن میں نمازی ہو کر بول رہا ہوں تو میرے لیے اور بھی بری بات ہے. وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، وہ غلط دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، وہ غیبتیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ غیبتیں سننا چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر اس کے نام اعمال میں نماز ہے تو گناہوں سے بھی بچتا ہوگا، اس لیے درگزر کا معاملہ کر دیا جائے. اور اگر اس کے نام اعمال میں نماز نہیں ہے تو پھر اس کی سخت باز پرس ہو. اور اللہ کے نبی نے فرما دیا من حوسب به عذب، کہ جس کا قیامت کے دن حساب و کتاب ہو گیا، جس کا حساب و کتاب میں تفتیش ہو گئی، سوال ہو گیا، اس کو عذاب ہی دیا جائے گا، وہ عذاب کے بغیر نجات نہیں پا سکتا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا نام اعمال پیٹ پیچھے سے، نام اعمال جن کا اچھا ہوگا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور اچھا نام اعمال کیسے ہوگا؟ میں نے بتایا کہ انسان حلال حرام کی تمیز کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، نمازوں کا عادی بن جائے، بس اتنا سا کام، نام اعمال انشاءاللہ دائیں ہاتھ میں ملے گا. اور رہی بات چھوٹے چھوٹے گناہوں کی، تو انسان جب نماز پڑھتا ہے اگر کبیرہ گناہ کی بھی نیت کر لیتا ہے تو نماز کی برکت سے جب وہ پڑھتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کر لیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، میرے پیارے رب آپ ہی تو میرے رب ہیں، آپ کے علاوہ میرے گناہوں کو کون بخشے گا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، آپ کے پاس جو مغفرت کا وسیع خزانہ ہے، اے اللہ اس خزانے میں سے مجھے مغفرت کی بھیک دے دیجئے، مجھ پر رحمت فرما دیجئے. جب یہ دعا کبیرہ گناہوں سے توبہ کی نیت سے پڑھ لیتا ہے تو انسان کے ایک ایک نماز کے ذریعے سے، ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان صغیرہ کبیرہ جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے. تو جو انسان نمازیں پڑھ رہا ہے تو قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں گناہ ہوں گے کہاں؟ تو اسے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال مل جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو قیامت کے دن نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب ہو. اور جن کو الٹے ہاتھ میں دیا جانا ہوگا تو اپنا الٹا ہاتھ کمر کے پیچھے کر لیں گے کہ نہیں لینا چاہتے، لیکن وہاں مرضی سے تو کام نہیں ہوگا.
اللہ تعالیٰ پیٹھ کے پیچھے سے، اسی لیے آتا ہے پیٹھ کے پیچھے سے وہیں پر اس کو نام اعمال زبردستی اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. جیسے ہی نام اعمال دیکھے گا فسوف یدعو ثبورا، وہ موت کو پکارے گا، ہائے میری بربادی، مجھے موت آ جائے، مجھے موت آ جائے. لیکن کہاں موت آئے گی؟ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، آگے اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں اسے کیوں دوزخ میں ڈالا گیا، اسے کیوں نام اعمال بائیں ہاتھ کے اندر دیا گیا؟ کیونکہ وہ اپنے گھر میں خوش رہا کرتا تھا. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اور وہاں پر جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا جب نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ اپنے گھر والوں کی طرح خوشی خوشی لوٹے گا. مفسرین نے لکھا کہ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں ان کی گھریلو زندگی میں دین کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں بہت سی الجھنیں آتی ہیں، بہت سی مصیبتیں آتی ہیں. کبھی بیوی کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں کہ آپ نے پردے کا پابند کیا ہوا ہے، دوسری عورت کو دیکھو، میری فلاں بہن کو دیکھو، فلاں رشتہ دار کو دیکھو، ان کے یہاں تو اتنی سختی نہیں ہوتی، اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ پابندی ہے، آپ ایسا نہیں کرنے دیتے، ویسا نہیں کرنے دیتے. بچے بھی کہتے ہیں کہ ابا جان آپ ہمیں وہاں نہیں لے کر کے جاتے، آپ ایسا نہیں کرنے دیتے، آپ ویسا نہیں کرتے. اور لوگ بھی تو ایسی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کیوں نہیں گزارتے؟ یہ دنیا میں دل مارتے ہیں اپنی اولاد کا، دنیا میں الٹی سیدھی باتیں سنتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے، یہ کہتے ہیں لیکن یہ سن لیتے ہیں اس وجہ سے کہ قیامت کے دن میرا مولا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی، ان کا بھی دل مارا، ان کی ضرورتوں کو روکا، فضول خرچی کے اندر نہیں لگایا، ان کے خواہشات کو دبایا. اب اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے گھر والوں کو ہمیشہ کے لیے اکٹھا کر دیں گے. یہاں وقتی طور سے ان کا دل مارا تھا، اب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیشہ کی خوشی نصیب فرمائیں گے. اور یہ جو انسان ہے یہ دنیا میں اپنے گھر کے اندر خوش رہنا چاہتا ہے، نماز کے لیے اولاد کو کیوں نہیں اٹھاتا کہ اس کی نیند خراب ہو جائے؟ آج کتنی بڑی ہماری اکثریت ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو اس کے اندر مبتلا ہیں کہ آج ہم میں سے اکثریت لوگوں کے بچے اسکولوں کے اندر جاتے ہیں. جمعے کے دن کسی کو خیال ہوتا ہے کہ وہ جمعے کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ نہیں خیال کرتے لوگ. اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ جمعے کے دن اسکول سے چھٹی ایسے وقت کے اوپر ہوتی ہے کہ جمعہ انہیں کہیں ملنے والے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں اور کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. یہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر میں خوشی خوشی رہا کرتے تھے کہ بس ہمیں تو کھانے پینے کو نصیب ہے، ہمیں کپڑے اچھے ملے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کے اندر گرمی سے بچنے کے لیے سامان موجود ہے، سردی سے بچنے کے سامان موجود ہیں، ہم جب چاہیں جہاں چاہیں گھوم پھر لیتے، بس ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو خوش ہیں، دنیا ہی جنت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں کیوں دیتا؟ جن کے یہ والے فلسفے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں خوش رہا کرتے تھے، اب ہمیشہ کے لیے ان کے اور ان کے اولاد کے درمیان جدائی کر دی جائے گی. جاؤ وہ بھی جہنم میں اور تم بھی جہنم. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ آخرت میں ہمیشہ کے لیے اکٹھے رہیں اور خوش رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ دنیاوی زندگی میں اپنے خواہشات کو کنٹرول کریں، اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، قربانیاں دیں خواہشات کی، جذبات کی، نیند کی، اپنے آرام کی، راحت و سکون کی، اور وہ زندگی گزاریں چاہے معاشرہ اس کے مطابق ہو یا نہ ہو کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو. کل معاشرہ آ کر کے ہمیں قیامت کے دن نام اعمال بائیں ہاتھ سے لے کر دائیں ہاتھ میں نہیں دے سکتے. یہ معاشرہ کام نہیں آئے گا. یہ خاندان، یہ برادری والے، یہ تانا دینے والے، یہ آج مذاق اڑانے والے، یہ دین پر چلنے والوں کے ٹھٹے بازیاں کرنے والے، یہ قیامت کے دن کچھ کام نہیں آنے والے. قیامت کے دن وہی شخص بابراد ہوگا جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور دائیں ہاتھ میں تمناؤں سے نہیں ملنے والا، تمناؤں سے نہیں ملنے والا، آرزوؤں سے نہیں ملنے والا. یہاں پر قربانیاں دینی پڑیں گی، نیند کو قربان پڑے گا، نمازوں کا پابند ہونا پڑے گا، حلال حرام کی تمیز کرنی پڑے گی، تب جا کر کے نام اعمال دائیں ہاتھ کے اندر ملے گا. آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اندازہ کر لیجئے، آپ نماز میں دعائیں مانگتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کی دعا فرما رہے ہیں. اب میں اور آپ اندازہ کر لیں کہ حساب کا معاملہ کتنا سخت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حساب کی دعائیں فرمایا کرتے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے اپنا حساب و کتاب صحیح کرنے کی، حقوق العباد کی ادائیگی کی، اور اپنا معاملہ اللہ اور اس کے بندوں سے صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.